اور جہاں تک میں بینک والوں کی کروں ٹھیک اور مجھے تو دار نہیں ہے، میرا نام نعیم اشرف ہے اور لبیک والا. یہ آپ نے جو تماشا لگایا ہوا کلمہ کا وہ تو تسلیم کر رہے کہ ہاں ہم آپس میں جو ملتے جلتے ہم کافر مانے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ لا الہ الا اللہ کو جا کر مان رہے ہو، یہ نام استعمال کر رہے ہو. آپ لوگ اپنے آپ کو کافر کرتے ہو، دوسروں کو کافر کرتے ہو. دیکھو قرآن پاک کے کیا کریں گے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گستاخ ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے گستاخ ہیں، صحابہ کرام کے گستاخ ہیں، اہل بیت کے گستاخ ہیں، اولیاء کرام کے گستاخ ہیں. آج ہم نے انشاءاللہ یہ ثابت کرنا ہے کہ بریلوی اللہ کے بھی گستاخ ہیں، رسول اللہ کے بھی گستاخ ہیں. بات جو آپ کے سامنے اس وقت بیان ہو رہی ہے وہ ہے ایک واقعہ ناروے کے اندر جو جماعت احمدیہ مسلمہ کو ان یورپین کنٹریز کے اندر قرآن، یہ سنیں ذرا آگے. ناروے کے اندر جو جماعت احمدیہ کے سٹال ہوتے ہیں، یہ سنیں یہ بات، پھر میں اس کے بعد آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں. تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو مرزا ناصر نے اپنی بغل سے نیچے سے کتاب نکالی. اس وقت دیوبندی حضرات کے بہت بڑے بزرگ مفتی محمود صاحب وہ زوردار تقریر کر رہے تھے کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر ہیں. مرزا ناصر نے کہا اٹینشن پلیز، مفتی محمود صاحب آپ کون ہیں؟ کہا دیوبندی. کہا یہ قاسم نانوتوی صاحب کون ہیں؟ کہا ہمارے آقا و مولا، ہمارے شیخ، ہمارے بزرگ. اس نے کتاب نکالی تخزیر الناس. اس نے کہا آپ کے شیخ صاحب نے تو لکھا ہے اگر نبی پاک کے بعد کوئی اور نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. تو حضرت صاحب اگر مرزا کا دیانی نبی آ گیا تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہو گئی؟ تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا. تمام اسمبلی ہال پر سناٹا طاری ہو گیا. بھٹو صاحب ادھر ادھر دیکھتے اب ساروں نے سر نیچے دیے، اب ساروں نے سر نیچے دیے. مرزا ناصر نے کہا کہ ہمارے سے پہلے تم دیوبندیوں کے اوپر فتویٰ لگے گا. دنیا نے دیکھا اسمبلی کے ریکارڈ میں موجود ہے 80 گھنٹے تک پاکستان کی قومی اسمبلی میں آرڈیننس پاس کرنے کے لیے جھوٹے نبی کے جھوٹے خلیفہ نے سارے مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا. مسلمان علماء کو پانی پلا پلا کے مارا. اب باری ساری آپ کو میں اب بات بتاتا ہوں اصل بات کیا ہے، کہ دکھانے کا مقصد کیا ہے. یہ آپ کے سامنے سارا منظر جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا، اس کی بیک گراؤنڈ بھی کلیئر ہو جائے گی. یہ ویڈیو آج ہی میری نظر سے گزری تو میں نے سمجھا کہ دوستوں تک اپنے رائے سے بھی پہنچائی جائے. ناروے کے اندر جماعت احمدیہ کا جو تبلیغی سٹال لگا ہوا تھا، وہاں ایک شخص داڑھی کے ساتھ آیا اور وہ پاکستان کے اندر ٹی ایل پی تحریک لبیک سے ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا، اور اس نے آ کے وہاں ہراساں کرنے کی کوشش کی، اور جو قرآن پاک کی جو اس نے توہین کی اپنے ہاتھ کے ساتھ، وہ منظر بھی ابھی آپ کے سامنے آئے گا. یہ تو اسمبلی کا بیان ہو رہا ہے کہ کس طرح اسمبلی جس نے احمدیوں کو غیر مسلم قرار دیا، جس کو ضیاء الحق نے بعد میں زانی اور کرپٹ اسمبلی قرار دیا، اس کا حال بیان کر رہے ہیں مولوی. بات یہ ہے کہ یہ والی باتیں ہم کئی دفعہ پہلے سن چکے ہیں. جو مین چیز دکھانے والی ہے وہ میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ جو اسلام کے نام پہ پاکستان میں انہوں نے کام شروع کیا ہے، ٹی ایل پی تحریک لبیک،
سب جانتے ہیں کون ان کو بنانے والے تھے، کیا مقصد تھا، لیکن اب یہ لوگ انہی کے گلوں پہ پڑھنا شروع ہو چکے ہیں. جس طرح 74 میں ایک پرامن جماعت کو غیر مسلم قرار دینے کے بعد تمام آپس میں دست و گریبان ہوئے، تنظیمیں بنی. اب یہ TLP جو ہے یہ بھی وقت آ گیا ہے کہ اسی حکومت کے گلے پڑے گی، اور ملک کے اندر دہشت گردی کی علامت پہلے بن چکی ہے. بہت سارے لوگ مر چکے ہیں ان کی دہشت گردی کی وجہ سے. اب آج کل ان کا جو ٹارگٹ ہے زیادہ مساجد ہیں، منار ہیں، احمدیہ مساجد، اور قربانی ان کو بہت تنگ کر رہی ہے. تو یہ ایک سٹار جو ناروے میں وہاں ایک شخص آ کے تو اس نے جو قرآن پاک وہاں پڑھے تھے ان کو ہاتھوں سے گرایا نیچے اور دھمکیاں دے کے کیا کہ بھئی آپ یہ جو کام کر رہے ہیں آپ یہ نہ کریں. اب آپ لوگ جو یہ سنیں گے یا دیکھیں گے دیکھ کے حیران ہوں گے کہ دعویٰ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا، اور ان کے کام دیکھیں، کرتوت دیکھیں. کہ یہ ان کو یہ بھی اب منظور نہیں ہے کہ یہ اسلام جو ہے وہ یورپ میں جماعت احمدیہ کے تبلیغ کے ذریعے پھیلے. اپنی صرف وہی میں جیسے بتایا نا کہ بچوں کو اگر جنگل میں پھینک دیا جائے پیدائش پہ تو وہ کیا بن کے نکلیں گے. اب یہ دیکھیں. جانا اور نہیں مانا تھا. دوسرا کلمہ کی جو بنیاد ہے نا وہ مان کے ساتھ ہے. کلمہ جہاں ہو نا سرکار کی اور حق بھی ہوتا ہے. ایک سب میرا حق کا بتانا یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ ایک خاتم کی بات چل رہی ہے. ایک TLP کا جو شخص ناروے اب یہ سنیں. کلمے کو بدل دیا ہے اور ان کی کتب میں یہاں تک لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ تو ان کی کتب میں بہت سارے مسلمانوں کو یہ کہیں کہ ہم کلمے کی توہین کرتے ہیں. ان کے خود علماء تسلیم کرتے ہیں کہ بریلویوں نے کلمہ بدلا نہ کہ احمدی مسلمانوں نے. آپ مرزائی قادیانی کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور کلمہ بھی سنیں نہیں ذرا پڑھتے. دھیان لا سے یہ الہ بات. الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ کہتے ہیں ہم حضور کو نبی بھی مانتے ہیں. عام آدمی کہتا ہے وہی کریے جیسے. تو وہ کہتے ہیں بلکہ ہم یہ بھی کہتے ہیں حضور سب سے افضل نبی ہے. یہ بھی ان کا عقیدہ ہے. دیکھیں یہ عمر تسی وقت چڑھا چھڑا ہے بھی میں لے کے آندی ہے تھوڑے سے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے. دکھاؤ جی 8 بہشت 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھی ہے اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں جی وہ خاص کیفیت میں تھے. یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا. وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تسی بھونک دے ہو نبی ہوتے. وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے بات کوئی توبہ نہیں کروائی ہے. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کلمہ وہی ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے. اس میں میرا کلپ چڑھا ہوا مر گئے سارے. یہ کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے. کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے. یہ کام تو غلام احمد قادیانی نے نہیں کیا. میں کہتا ہوں قادیانیوں سے ان کے اپنے مولوی سنیں. بدتر یہ کتابیں ہیں. میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں. غلام احمد قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے. وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا ہے. اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا. تو سر جائیں جرمنی میں سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا. سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یعنی پوری دنیا میں تقسیم کیا ہوا کافر. اس وجہ سے وہ اپنا آپ کو نبی بناتے تھے جو ہمارے جہاں تک نبی تھی معلومات. میں نے وہ ساری اسمبلی کی کاروائی پڑھی اینڈ آئی ریڈ اٹ. آئی ٹک 2 months in reading it. اور ایک ایک جو ریفرنس دیا گیا تھا ایک ایک ریفرنس جہاں سے یحییٰ بختیار صاحب پیش کر رہے تھے وہ ٹریس کیا. ٹو مائی اٹر سرپرائز
یا بختیار صاحب نے جو اکثر ریفرنسز دیے تھے، اکثر یا بھاری تعداد، میرے پاس پرسنٹیج نہیں ہے، وہ ان جگہوں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے تھے. Those were fictitious references. یہ وہی کرتے ہیں، دن رات ہوتا ہے. یا بختیار بھی بیوقوف آدمی تھا، بالکل جاہل، اور اس کو تو جو نیچے لکھ کے دے دیا وہ اس نے کہہ دیا. دیکھو یہ تو مذہبی بحثیں ہیں نا، تو ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں، ان میں کوئی نہیں. لیکن جو ریفرنسز تھے اس میں اکثر جگہ پہ تو وہ بات ہی نہیں ہوتی. بات ہو رہی ہے جو 74 کی اسمبلی میں جو غیر مسلم قرار دیے جانے اس پہ سارا. آپ تو وہاں تھے، انہوں نے کئی بار پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ ریفرنس ٹھیک کریں. دے ہیڈ اے لائبریرین ٹو دیئر سسٹم. Still the references one after the other. For 2 months I was just looking for the references. بابا کارروائی ساری فکٹیشیس تھی. یہ بات سننے والی دے دیکھیں بہت غور فیصلہ طلب. پہلے سے ہوا ہوا تھا، کیا کرنا ہے. So there was no need to bother. ستمبر سن 1974 ساری باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. اس ویلے پرائم منسٹر سن ذوالفقار علی صاحب بھٹو صاحب نے اسمبلی کے فلور تے کھلو کے اعلان کیتا کہ میں مولانا نورانی صاحب نال وعدہ کیتا سی، وعدہ پہلے ہو گیا سی کہ اسی 7 ستمبر دی شام نو قادیانیاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دیاں گے. تے اسی وہ وعدہ پورا کر رہے ہیں. پوری پیپلز پارٹی مولانا نورانی دی قرارداد دی حمایت وچ ووٹ پا رہی ہے. یہ دیکھیں اب یہ بے حرمتی جو قرآن کی ادھر یہ ہیں وہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں. یہ دیکھیں اس کی حرکتیں دیکھیں ذرا. اب یہ مجاہد کہتا ہے کہ ہم نے جھوٹے قرآن رکھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ یہ ایک ہمارے ینگ مربیان میں سے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر جن اور انس اکٹھے بھی ہو جائے تو وہ ایسی کتاب نہیں لا سکتے. لیکن اس مجاہد کے نزدیک احمدی مسلمانوں نے اپنا قرآن بنا لیا ہے اور یہ آیات غلط ہیں. اس لیے قرآن ترجمے سے نہ پڑھیں. یہ فیس بک سوشل میڈیا یار اس کی بڑے یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی آپ یہ والا پڑھ لیں. ایگڑی اسلام کی خدمت ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر محسن بھٹی صاحب ایک ویڈیو ریکارڈ کروائیں کہ یہ دودھ جو ہے وہ 2 نمبر ہے، تو اس کے بعد کیا لوگوں نے چائے پینا چھوڑ دینی ہے یا بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دینا ہے؟ خدا کے لیے قرآن کا ترجمہ اگر کوئی غلط کرتا ہے، ویسے تو میں اس بات کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں. قرآن کے ترجمے میں اور اس طرح کی کافی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. اس کی تصدیق اصل جو چیز دکھانے والی ہے یہ کہیں گے کہ وہ یہ ہے کہ جو ناروے میں جو شخص جس نے ایک سٹال دیکھا اور اس پہ جا کے اس نے قرآن کی بے حرمتی کی. اس کو تھوڑا آگے چلتے ہیں جو دیکھ ذرا سننے والی. کیا جب کرنے آؤ جھوٹا اسلام پھاپتے تھے یہ کام نہ قرآن کو اب یہ ہاتھوں کے ساتھ یہ دیکھیں. جیسے بابا جی خاتم حسین کا کہنا نا، اگر کسی نے بھی جانا کلیا جانا جانا کلیا ہی کافی ہے. آج کلیا ہی ہے، بات کافی ہے کروا ہے. اب دیکھیں ایسے موضوع کے پاس قرآن کریم کے لیے بھی اب کوئی عزت نہیں رہ گئی. یہ جو مناظر ہیں اسی اگلے وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو آسمان کے نیچے بدترین مخلوق قرار دیا. یہ ہے کہتے ہیں جی یہ قرآن پاک ہم ہیں اس کے محافظ، ہم اس کی توہین برداشت نہیں کرتے. اس کا سٹائل دیکھیں اس شخص کا. اس کے سامنے قرآن پڑھا ہے، قرآن کی آیات ہیں. یہ آپ سنیں، یہ دیکھیں اوپر جو ہمارے وہاں ڈیوٹی پہ جھوٹے ترجمے ہیں، اس لیے ہم اس کی توہین جتنی مرضی کریں.
10 मिनट का जाना तो कहा होगा। ये देखें, ये है इनका इस्लाम और ये है इनका। आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला बिल्कुल। ऐसे लोगों को हिदायत दे और उनको तौफीक दे कि वो हज़रत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की कुतुब का मुतालिया करें।